معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی عبادتیں فرض فرمائی ہیں ان تمام عبادتوں اور فرائض کے اپنے فلسفے ہیں۔ من جملہ ان تمام فلسفوں کے اور روزے کا بھی ایک عظیم اور اہم فلسفہ ہے، جیسا کہ پروردگار عالم جل شانہ عما نوالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر روزے فرض فرمائے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض فرمائے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین کا بنیادی مقصد اپنے رب کو راضی کرنا اور اس کی عبادت و فرما برداری کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں، اس کی عبادت میں، اس کے اخلاص میں دو دشمن حائل ہوتے ہیں۔ ایک دشمن تو داخلی ہے، انٹرنل ہے، جو انسان کا اپنا نفس ہے، جبکہ دوسرا دشمن خارجی ہے، باہری ہے، جو شیطان ہے۔ رمضان چونکہ تربیت کا مہینہ ہے، اس لیے پروردگار عالم نے اس خارجی دشمن کو یعنی شیطان لعین کو دراندازی کرنے سے روک دیا، لیکن دوسری طرف ہمارا جو داخلی اور انٹرنل دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ اس ماہ مقدس میں اس کی تربیت کر کے اسے ہر قسم کے حالات میں خدا کی عبادت و بندگی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے اس نفس کی مثال ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہے، جو اپنے سوار کو اپنی مرضی سے بے مقصد بھگانا اور جیسے ہی موقع ملتا ہے پٹخ دینا چاہتا ہے، لیکن جب اس سرکش دشمن اس سرکش گھوڑے کی تربیت کر دی جاتی ہے اور اسے اچھی طرح ساد لیا جاتا ہے تو اب یہ سوار کے لیے نفع بخش ہو جاتا ہے، اس کے اشاروں پر ناچتا ہے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اس کے لیے سراپا نفع بخش بن جاتا ہے۔ انسان کی اصل طاقت اس سرکش گھوڑے کو یعنی نفس کو نرم کرنے میں ہے، تابع کرنے میں ہے، ٹرینڈ کرنے میں ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس کے ذریعے نفس کے سرکش تقاضوں کو کمزور کر کے خدا کی اطاعت کے لیے تیار کرتا ہے۔ جو تقاضے انسان کو متواتر گناہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ان میں جنس کے تقاضے ہیں، پیٹ کی بھوک کے تقاضے ہیں اور حلق کی پیاس کی تقاضے سر فہرست ہیں۔ ان تقاضوں کی کثرت افراط انسان کو بے شمار گناہوں پر اکساتی ہے اور لاتعداد اخلاقی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ روزہ ان تمام تقاضوں کو نکیل ڈالتا ہے، ان کو قابو میں رکھتا ہے اور انسان کو ان کے شر سے محفوظ رہنے کی تربیت دیتا ہے۔ انسانی نفس کا ایک اور منفی پہلو یہ ہے کہ وہ جلد باز واقع ہوا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ جو کام ہو جلدی سے ہو جائے۔ روزہ اس جلد بازی کے تقاضے کو قابو کر کے صبر کی تربیت بھی دیتا ہے۔ بھوک لگی، نفس کہتا ہے کہ کھانا موجود ہے جلدی سے کھا لو، لیکن روزہ اسے روکتا ہے۔ نفس کہتا ہے پیاس لگی ہے، جلدی سے اس کے تقاضے کو پورا کرو، پانی موجود ہے پیو، اور اپنی خواہش کو انجام تک پہنچاؤ، لیکن روزہ اسے منع کرتا ہے، کہتا ہے کہ کھا لینا، پی لینا، لیکن ابھی نہیں، اس کو روکتا ہے۔ تو نفس جلد باز ہے، روزہ اس جلد بازی کے تقاضے کو قابو کر کے صبر کی تربیت بھی دیتا ہے۔ نفس قرآن کریم میں اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس بہت زیادہ برائیوں کی طرف اکساتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ روزہ
اس نفس کو شریعت کے تابع بناتا ہے، اس کو صابر بناتا ہے۔ اور جب انسان صابر بن جاتا ہے، جب انسان نفس کو شریعت کے تابع کر دیتا ہے، اس کی تربیت کر دیتا ہے، اس کو ٹرینڈ کر دیتا ہے، تو پھر وہ انسان پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور یہی روزے کا فلسفہ ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ پرہیزگار بنانے کا ایک بہترین عمل ہے، یہی اس کا فلسفہ ہے۔